السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طہ و یاسین شفیع المذنبین امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعب و قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجنا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين وأصحابه المتقين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في الفرقان الحميد والمحكم كتابه المجيد وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ایک بار دیگر درود پڑھے پر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول والے رسول، گدایان دربار بطور، وعدداران سید الشہداء امام حسین بن علی علیہ السلام، وعدداران رسول کائنات و امام حسن بن علی علیہ السلام، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے. اس سے اچھی کائنات میں کوئی صبح ہو نہیں سکتی کہ جس صبح کا آغاز مجلس حسین سے ہو. عزیزان گرامی، کل رات بھی آپ حضرات کے درمیان ہماری گفتگو ہوئی اور بحمدللہ میں آپ لوگوں کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ کی ذوق سماعت عرش معلیٰ پر پرواز کر رہی تھی. سلام ہے نوگوا سادات کی ذوق سماعت پہ. عزیزان گرامی، میں نے قرآن مجید کی جس آیت وافی ہدایت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ سخن میں ہم نے جسے موضوع گفتگو قرار دیا، اس آیت میں پروردگار کائنات مالک کون و مکان اپنے بندوں سے خطاب کر رہا ہے. آپ سے اور ہم سے اللہ گفتگو کر رہا ہے. دیکھیے، ایک نظریہ ہے کچھ خاص لوگوں کا کہ اللہ فقط نبیوں کے علاوہ کسی سے گفتگو نہیں کرتا. حالانکہ انسان اگر ابدیت میں اوج کمال حاصل کر
تو حکیم امت علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال جیسی شخصیت آواز دیتی ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. بات پہنچ رہی ہے نا نوجوان والوں. علامہ اقبال نے ایک فکر دیا ملت کو کہ انسان جب ابدیت میں اوج کمال حاصل کر لیتا ہے، بندگی کے عروج تک پہنچ جاتا ہے، تو اللہ بندے سے پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے. اللہ جانے میں نوراوا میں پڑھ رہا ہوں یا کہیں اور پڑھ رہا ہوں. انسان جب ابدیت میں اوج کمال حاصل کر لیتا ہے تو اللہ بندے سے پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے. اللہ بندے سے پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے. حسین کائنات میں اکیلا بندہ ہے جو کربلا میں اللہ سے پوچھ رہا تھا بتا تیری رضا کیا ہے. حسین کائنات میں اکیلا انسان ہے جو خدا سے پوچھ رہا ہے بتا تیری رضا کیا ہے. اللہ ایک عجیب فکر ہے کہ اللہ سوائے بندوں کے علاوہ کسی سے گفتگو نہیں کرتا. تو یہ تو بھائی اقبال کا شعر تھا. اب میں ایک ایسی ہستی کا قول نقل کرنے والا ہوں جس کے سامنے اقبال کی حیثیت ایک پہل کے برابر بھی نہیں. اور میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. اللہ دیکھیے بندوں سے گفتگو کرتا ہے اگر بندہ اس ابدیت کے معراج پر پہنچ جائے. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، دیکھیے اللہ کیسے بندوں سے گفتگو کرتا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ جب میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. بے شک جو بے نمازی ہے خاموش رہے، مجھے بے نمازیوں کی داد بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ علی نمازیوں کا امام ہے. وہ جھوٹا حسینی ہے جو نمازی نہ ہو. جس کے مولا کا سر کٹا ہے سجدے میں. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے ہم مسجد میں نہیں جاتے. کیوں؟ کہا مسجد میں مولا کے سر پہ ضربت لگی. میں نے کہا تو آج کے بعد کربلا بھی مت جانا، وہاں بھی سجدے میں سر کٹا ہے. تب مولا میرا فرماتا ہے کہ جب میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے گفتگو کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے گفتگو کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. تو اللہ اپنے بندوں سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. میرے بندوں دیکھو، تمہاری ہدایت کے واسطے، تمہاری رہنمائی کے واسطے، تمہیں صراط مستقیم پر قائم کرنے کے واسطے اللہ کی طرف سے دو چیزیں آئی ہیں. ایک چیز نہیں، اللہ کی طرف سے دو چیزیں نازل ہوئی ہیں. کیا مالک؟ قد جاءکم من اللہ نور، سب سے پہلے نور آیا ہے، وہ کتاب مبین، اور پھر روشن کتاب آئی ہے. اندھیری کتاب نے روشن کتاب آئی ہے. اچھا اب ماشاءاللہ یہ مسلمانوں کا مجمع، میری تقریر تو بلا تفریق مذہبوں، ملتوں، قوموں، ادیانوں، تحریکات ہوتی ہے. تو عزیزان گرامی آج اچھا یہ بتاؤ نوجوان والوں کہ یہ کتاب نازل ہوئے کتنے سال کمپلیٹ ہو گئے؟ کتنے سال مکمل ہو گئے قرآن کو نازل ہوئے؟ 1400 سال. 39-40 کی بحث
فقط کتاب کافی ہے، فقط اللہ کی کتاب کافی ہے، خالی کتاب پڑھو. کیا مطلب؟ کہا نہ نبیوں کی ضرورت، نہ رسولوں کی ضرورت، نہ ولیوں کی ضرورت، نہ اماموں کی ضرورت، نہ پیغمبروں کی ضرورت، نہ پیغمبروں کی ضرورت، نہ علماء کی ضرورت، نہ مرجع کی ضرورت، نہ محدثین کی ضرورت، نہ محقق کی ضرورت، نہ مفسر کی ضرورت. فقط کتاب کافی ہے، فقط کتاب پڑھ لو. اچھا ماشاءاللہ میرے سامنے مسلمانوں کا مجمع ہے، علماء کرام بھی بیٹھے ہیں، اور ایسے علماء بھی یہاں بیٹھے ہیں کہ جن کی میں بے پناہ عزت کرتا ہوں. دائیں طرف قبلہ بیٹھے، شاید قبلہ مجھے نہیں پہچانتے ہوں گے، مگر میں ان کو بہت پہلے سے پہچانتا ہوں اور میں ان کا بہت احترام اور بہت عزت کرتا ہوں. قسم خدا کی ایسے عالموں کی قدر کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ عالم باعمل ہیں، یہ قوم کا سرمایہ ہے. میدانی شعر ہونا ہو ہے اور کاغذی شعر ہونا ہو ہے. عالم اگر اس کے ساتھ عمل شامل نہ ہو تو بیکار ہے. ایسے علماء کی واقعی قدر کرنا چاہیے. تو عزیزان گرامی، آج نعرہ لگ رہا ہے کتاب کافی. اب میں یہ سوال کرتا ہوں اپنے اس مجمع سے کہ مجھے مسلمانوں یہ بتاؤ کہ آج جو یہ نعرہ لگ رہا ہے کہ کتاب کافی، تو یہ کتاب ہے کس کی؟ تو نوجوان کا ہر نوجوان مجھے جواب دے رہا ہے مولانا کتاب اللہ کی ہے. کتاب کس کی ہے؟ اللہ کی. اب میں آپ سے کچھ پیرالل کوشچنز کروں گا، مسلسل کئی سوالات کروں گا، جواب آپ دیں گے تاکہ نتیجہ بھی آپ طے کریں، ہے نا. اور میری کوئی ذاتی کوئی دشمنی نہیں ہے نوگوا والوں کی. آپ مولا کے عزادار ہیں، آپ کا جوتا شبیر کے سر کا تاج ہے. میں دنیا کے جس ممالک میں، جس کنٹریز میں، عرب ممالک تک میں جہاں جہاں میں گیا ہوں، میں نے اکثر مسلمانوں سے یہ سوال کیا ہے کہ آج جو یہ نعرہ لگ رہا ہے حسبنا کتاب اللہ، کتاب کافی، تو بھائی یہ کتاب ہے کس کی؟ اللہ کی نا. اب میں آپ سے مسلسل سوال کر رہا ہوں. ماشاءاللہ تعلیم یافتہ مجمع ہے میرے سامنے. یہ واحد عالم اسلام میں ایسا مجمع ہے حسینیوں کا کہ جہاں ڈاکٹر بھی بیٹھتے ہیں، جہاں انجینئر بھی بیٹھتے ہیں، ورنہ دوسروں کے جلسوں کا معیار یہ ہے کہ جلسوں میں یا موچی بیٹھتا ہے، یا قصائی بیٹھتا ہے، یا حجام بیٹھتا ہے. اس لیے کہ جب بات یہ حالت کی ہوگی تو لوگ بھی ویسے ہی بیٹھیں گے. یہ تو حسین کے در کا صدقہ ہے کہ پڑھنے والے سے زیادہ سننے والا عالم ہوتا ہے. تو اب میں آپ سے مسلسل سوال کروں گا، آپ مجھے جواب دیں گے. نعرہ لگ رہا ہے کتاب کافی، تو نوجوانوں کتاب کس کی ہے؟ قرآن کس کا؟ توریت کس کا؟ اچھا زبور کس نے بھیجا؟ انجیل کس نے بھیجا؟ بھائی ڈرنے کی کیا بات ہے نوجوانوں، تو بولو کم از کم. بزرگ جواب دے رہے، تمہارے گلے میں تو زیادہ آواز ہونا چاہیے. کتاب کس کی؟ قرآن کس کا؟ توریت کس نے بھیجا؟ انجیل کس نے بھیجا؟ زبور کس نے بھیجا؟ اچھا نماز کس کے لیے پڑھتے ہو؟ سجدہ کس کو کرتے ہو؟ روزہ کس کے لیے رکھتے ہو؟ حج میں کس کے لیے جاتے ہو؟ زکات کس کی راہ میں نکالتے ہو؟ خیرات کس کی راہ میں دیتے ہو؟ عبادت کس کے لیے کرتے ہو؟ تلاوت کس کے لیے کرتے ہو؟ اعتکاف کس کے لیے کرتے ہو؟ طواف کس کے لیے کرتے ہو؟ سجدہ کس کے لیے کرتے ہو؟ نماز کس کے لیے کرتے ہو؟ عبادت کس کے لیے کرتے ہو؟ اچھا یہ بتاؤ زمین کس نے بنائی؟ آسمان کس نے بنایا؟ سورج کس نے بنایا؟ اچھا چاند کو چاندنی کس نے دی؟ سورج کو روشنی کس نے دی؟ پھولوں کو مہک کس نے دی؟ ستاروں کو چمک کس نے دی؟ دریاؤں کو روانی کس نے دی؟ زلیخا کو جوانی کس نے دی؟ آدم کو علم کس نے دیا؟ موسیٰ کو ہیبت کس نے دی؟ نوح کو ذوحت کس نے دی؟ نوح کو تقویٰ کس نے دیا؟ ابراہیم کو خلیل اللہ کس نے بنایا؟ موسیٰ کو کلیم اللہ کس نے بنایا؟ عیسیٰ کو روح اللہ کس نے بنایا؟ نوح کو نجی اللہ کس نے بنایا؟ اسماعیل کو ذبیح اللہ کس نے بنایا؟ آدم کو صفی اللہ کس نے بنایا؟ اچھا جنت کس نے بنائی؟ کوثر کس نے بنایا؟ سدرہ کس نے بنایا؟ عرش کس نے بنایا؟ فرش کس نے بنایا؟ پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا؟ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا؟ زمینوں کو کس نے پیدا کیا؟ اچھا نبیوں کو کس نے بھیجا؟ رسولوں کو کس نے بھیجا؟ ولیوں کو کس نے بھیجا؟ اماموں کو کس نے بھیجا؟ فرشتوں کو کس نے بھیجا؟ جینوں کو کس نے بھیجا؟ پیغمبروں کو کس نے بھیجا؟ تو دنیا کا 1.80 کروڑ مسلمان مجھے مل کر جواب دے گا کہ مولانا نبیوں کو اللہ نے بھیجا، رسولوں کو اللہ نے بھیجا، ولیوں کو اللہ نے بھیجا، پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا، مرشدوں کو اللہ نے بھیجا، کتابوں کو اللہ نے بھیجا، فرشتوں کو اللہ نے بھیجا. میں نے کہا بات سمجھ میں آ گئی.
بھائی شریعت اللہ کی، کعبہ اللہ کا، قرآن اللہ کا، دین اللہ کا، اسلام اللہ کا، قانون اللہ کا. میں نے کہا بات ختم ہو گئی. جب سب کچھ اللہ کا ہے تو بات بھی اللہ کی چلے گی، ملا کی نہیں چلے گی. میں نے کہا اللہ ملا کہہ رہا ہے کتاب کافی، تو کیا کہتا ہے مالک؟ کہا میں نے تو کتاب میں ہی بتا دیا کہ جب تک نور نہ آ جائے کتاب آ نہیں سکتی. اللہ جانے میں کہاں پڑھا ہوں، جب تک نور نہ آ جائے تب تک کتاب آ نہیں سکتی. اس لیے کہ یہ کتاب کسی لینن اور کارل مارکس کی تھیوری کا نام نہیں ہے، یہ کسی شیکسپیئر کے پوئم کا نام نہیں ہے، یہ کتاب بندوں کی کتاب نہیں ہے. اس کتاب کا کاتب بھی اللہ، کلیم بھی اللہ، بھیجنے والا بھی اللہ. یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے. تو پروردگار فیصلہ تو ہی کر. کہا میں نے کتاب میں بتا دیا، کتاب سے پہلے نور کو بھیجا، اس لیے کہ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی دنیاوی کتاب نہیں ہے، یہ میری کتاب ہے. تو مالک تو ہی بتا دے کہ اس کتاب کی عظمت کیا ہے، اس کتاب کا مقام کیا ہے، اس کتاب کا رتبہ کیا ہے، اس کتاب کا جاہ و جلال کیا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر ہم اس کتاب کو، اگر اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے تو پہاڑ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ قرآن کا وزن اٹھا پاتا. مالک کیا ہوتا کہ خیت الہی کتاب نہ لا کر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. پتا تو چل گیا نا کہ قرآن کا اتنا وزن ہے کہ پہاڑ پر اترتا، پہاڑ کو توڑ ڈالتا. میں نے کہا مسلمانوں ذرا اپنے نبی کے قدموں پر جان قربان کر دو. ارے جو قرآن پہاڑوں کو توڑ ڈالتا، اللہ نے اس قرآن کو سینہ مصطفیٰ پہ اتارا. سنت پر عمل کیجیے. بہت بڑے سنت والے آئے. سیرت طیبہ رسول کائنات. افسوس کا مقام ہے کہ 1400 سال ہو گیا
مگر مسلمانوں کے پاس آج تک نبی کی کمپلیٹ سیرت نہیں پہنچی. مسلمانوں کے پاس جس نے بھی سیرت النبی کی کتاب لکھی اس نے نبی کی صرف 23 سالہ سیرت لکھی ہے. صرف 23 ایئرز کی نبی کی سیرت. کہا جب 40 سال میں اعلان نبوت کر لیا اس کے بعد نبی نے دنیاوی زندگی 23 سال کی گزاری. تو مسلمانوں کے پاس 23 سال کی سیرت تو ہے, مگر میں یہ پوچھتا ہوں کہ اعلان نبوت سے پہلے نبی نے اس دنیا میں 40 سال گزارے. اس 40 سال کی سیرت کہاں ہے؟ کہا وہ 40 سال کی سیرت نہ کسی مولوی کے پاس ہے, نہ کسی محدث کے پاس ہے, نہ کسی راوی کے پاس ہے, نہ کسی مفتی کے پاس ہے. اس لیے کہ 40 سالوں تک مفتی تو مفتی کا باپ بھی مسلمان نہیں تھا. اگر نبی کی 40 سالہ سیرت لینی ہے تو اس دربار میں آ کر غلامی کرنی ہوگی کہ جسے یہ بنی امیہ کا کتا 40 سال سے 1400 سال سے جسے کافر کہہ کے ارے شرم نہیں آتی بے غیر تو تیرے عقیدے میں یزید کا دادا تو مسلمان ہے, حسین کا دادا. بس اس میدان میں زمانے نے تجھ کو چھوڑا ہے, بس اس میدان میں زمانے نے تجھ کو چھوڑا ہے کہ تیرے لال نے ان کے بتوں کو توڑا ہے. یہ کتنا افسوس کا مقام ہے. عزیزان گرامی, اللہ نے کہا کہ دیکھو میں نے نور اور کتاب کو بھیجا. اچھا یہ بتائیے کہ اللہ نے ہدایت کے لیے انبیاء کتنے بھیجے؟ ایک کم 1,24,000, 1,23,999. اچھا یہ بتائیے اللہ نے ہدایت کے لیے کتابیں کتنی بھیجی؟ اچھا اگر مفتی کا عقیدہ صحیح ہے کتاب کافی, تو اللہ کو چاہیے تھا 1,24,000 کتاب بھیج دیتا, فقط 4 نبیوں کو بھیجتا. اللہ نے کیا قانون بنایا؟ کہا نہیں, کتاب 4 بھیجیں گے, انبیاء 1,24,000 بھیجیں گے. اچھا سب سے پہلے کس کو بھیجا؟ دیکھیے شریف اولادیں اپنے باپ کا نام شرما کر نہیں لیتی. ہم سبوں کے بابا حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے ہدایت کے لیے ہادی بنا کر, نبی بنا کر حضرت آدم کو بھیجا. اچھا چلیے ایک سوال کرتا ہوں, مالک ضرورت کیا تھی کہ پہلے آدم کو بھیجا؟ پہلے آدمیوں کو بھیج دیتا ہے نا بھائی, خرافاتی سوال تو اٹھتے ہی رہے. کیا ضرورت تھی؟ جب تو بغیر باپ کے عیسیٰ کو بھیج سکتا ہے تو آدم سے پہلے آدمیوں کو نہیں بھیج سکتا. تو انسانوں کو جب خلق کر رہا تھا تو پروردگار کیا تجھے پتا نہیں تھا کہ ان میں سے جنتی کون کون ہے, جہنمی کون کون ہے؟ مجھے معلوم ہے, میں ایسی گفتگو ہی کر رہا ہوں کہ 5 منٹ تو بالکل سناٹا رہے گا, مگر علی کے ذکر کا موجودہ ہی یہی ہے کہ سناٹوں کو چیر ڈالتا ہے. ارے جس کا مولا صاحب کے کلے کو چیر سکتا ہے تو اس کا ذکر سناٹوں کو نہیں چیر سکتا. پروردگار جب تو انسانوں کو پیدا کر رہا تھا مالک, کیا تیرے نالج میں نہیں تھا کہ ان میں سے جنتی کون کون ہے, جہنمی کون کون ہے؟ اللہ نے کہا میں عالم الغیب ہوں, جو ہونے سے پہلے ہونے کو جانے اسے خدا کہتے ہیں. تو پروردگار اٹ مینس کہ تجھے معلوم تھا نا کہ تو جسے پیدا کر رہا تھا یا پیدا کر رہا ہے یا پیدا کرے گا, تجھے معلوم ہے نا ان میں سے جنتی کون کون ہے, جہنمی کون کون ہے؟ کہا بے شک معلوم ہے.
میں نے کہا معاف کرنا مالک، تو پھر ٹائم کیوں ویسٹ کر رہا ہے؟ کا کیا مطلب؟ میں نے کہا پروردگار جب تجھے معلوم ہے کون کون جنتی کون کون جہنمی، تو جو جنتی ہے اسے جنت بھیج دے، جو جہنمی ہے اسے جہنم بھیج دے۔ یہ دنیا، یہ حساب، یہ کتاب، یہ قبر، یہ برزخ، یہ میزان، یہ صراط، یہ حشر، یہ عذاب، یہ ثواب کس لیے؟ بھائی جو جنتی ہے جنت بھیج دے، جہنمی ہے جہنم میں بھیج دے۔ اللہ نے کہا مولوی ہو کر جہالت کی بات نہ کر، میں فقط عالم الغیب نہیں ہوں، عادل مطلق بھی ہوں۔ کیا مطلب؟ کہا سن، بے شک میں جسے پیدا کر رہا تھا یا کر رہا ہوں یا پیدا کروں گا، مجھے معلوم ہے ان میں سے جنتی کون کون اور جہنمی کون کون، اور چونکہ میں انک علی کل شیء قدیر ہوں اور مجھ سے کوئی سوال و جواب نہیں کرنے والا، تو میں جسے چاہتا جنت بھیج دیتا، جسے چاہتا جہنم میں بھیج دیتا۔ جو جنتی ہوتا جنت بھیج دیتا، جو جہنمی ہوتا جہنم میں بھیج دیتا۔ مگر ہوتا کیا ہوتا پروردگار؟ کہا جنت میں جانے والا ہنستا کھیلتا مسکراتا ہوا جنت چلا جاتا، مگر جہنم میں جانے والا پلٹ کر مجھ سے سوال کرتا، مالک ان میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ انہیں جنت بھیج رہا ہے؟ ہم نے کون سی خطا کر دی کہ ہمیں جہنم میں بھیج رہا ہے؟ اللہ جانے ایسی گفتگو میں اب میں ٹاپک چینج کر دوں یا آپ سننے کے عادی ہیں؟ میں آپ کی ذوق سماج پر، آپ کے ایجوکیٹڈ اسٹینڈرڈ پر، علمی اسٹینڈرڈ پر بھروسہ کر کے ایسی گفتگو کر رہا ہوں، ہاں، ورنہ میں بھی وہی مال بیچنا شروع کر دوں جو جلسوں میں بک رہا ہے پوری دنیا میں، ہاں۔ اس لیے کہ عزیزان گرامی، یوسف وہی بکتا ہے جہاں خریدار موجود ہو۔ میں آپ کی علمی صلاحیت پر قبلہ کا ایسا عالمانہ چہرہ دیکھنے کے بعد ہی میں نے یہ موضوع قرار دیا، ورنہ میں تو دوسری طرف گفتگو کرنے والا تھا۔ تو عزیزان گرامی، کہا کہ جنت میں جانے والا مسکرا کر جنت چلا جاتا، جہنم میں جانے والا کہتا مالک ہم نے کون سا قصور کر دیا؟ تو میں کیا جواب دیتا کہ چونکہ وہ میرے علم غیب میں ہے، میں عالم الغیب ہوں، اس لیے میں جانتا ہوں کون جنتی کون جہنمی، اس لیے انہیں جنت بھیجا، تمہیں جہنم میں بھیجا۔ تو جہنم میں جانے والا میری عدالت پر سوال کھڑا کر دیتا اور مجھ سے کہتا مالک ہوگا تو عالم الغیب؟ میں نہیں مانتا، اگر تو عالم الغیب ہے تو ثابت کر کے دیکھا، ثابت کر کے دیکھا۔ اللہ نے کہا میں نے ثابت کرنے کے لیے یہ دنیا بنا دی اور دنیا کو امتحان گاہ بنا دیا، ایگزامینیشن ہال بنا دیا، اور کائنات کے ہر انسان کو دنیا میں اسٹوڈنٹ بنا کر بھیجا، اس لیے کہ اسٹوڈنٹ جب ایگزام دیتا ہے اور ایگزام دے کر باہر نکلتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے اس کا ریزلٹ کیا ہوگا، پاس ہوگا فیل ہوگا۔ اللہ نے کہا دیکھو جب تم امتحان دے کر حشر کے دن آؤ گے تو ہم تمہارا ریزلٹ آؤٹ کریں گے، اگر پاس ہوئے تو دائیں ہاتھ میں ریزلٹ رکھیں گے، فیل ہوئے تو بائیں ہاتھ میں ریزلٹ رکھیں گے۔ اللہ تو جہنم میں جانے والا پھر مجھ سے سوال کرتا کہ مالک یہ تو
یہ تھا کہ تو نے ہم سے پہلے کسی ایسے ہادی کو، کسی ایسے ہدایت کرنے والے کو کیوں نہیں بھیجا جو ہمیں یہ تمیز بتاتا کون سا راستہ اچھا ہے، کون سا راستہ برا ہے، کون سا راستہ صحیح ہے، کون سا راستہ غلط ہے۔ اللہ نے کہا دیکھو کائنات کی ابتدا میں ہی میں نے حجت تمام کر دی کہ کائنات کا تمام آدمی مل کر بھی آدم جیسا نہیں ہو سکتا، آدم جیسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ اس لیے کہ آدم ہدایت دینے والا ہے، انسان ہدایت لینے والا ہے، آدم ہدایت پہنچانے والا ہے، انسان ہدایت حاصل کرنے والا ہے۔ تو بھائی ایک بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ کائنات کا سارا انسان مل کر بھی آدم جیسا نہیں ہو سکتا، تو اللہ جانے اس مصطفیٰ جیسا کیسے ہوگا۔ ہونا ضروری ہے۔ تو آدم جیسا تو نہیں ہو سکتا، پھر اس ذات گرامی کے جیسا کیسے ہوگا کہ جس کے صدقے میں آدم کو پیدا کیا۔ بھائی یاد ہے نا اللہ نے کیا کہا، لولا کا لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو پیدا نہ کرتا، کن تو کن مخفیا، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ اپنے آپ کو پہچنواؤں، فَأَحْبَبْتُ تو خلقتوں کا خلق یا محمد، میں نے اپنے خلق میں سے ایک خلق کو خلق کیا۔ اللہ اکبر، اللہ کیا کہہ رہا ہے، میں نے ایک خلق کو خلق کیا۔ نہیں پہنچا میرا مجمع، نوجوانوں کے لیے آسان کر دوں، اللہ کہہ رہا ہے میں نے ایسے کو پیدا کیا جو پہلے سے پیدا ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر، خلق کو خلق کیا۔ اچھا خلق کیا ہے؟ ماشاءاللہ نوگاواں میں ایک سے ایک شعرا بستے ہیں، شعرا میری بات کو سمجھیں گے۔ یہ خلق جو ہے نا یہ ہے درمیان کی شے، یہ درمیان کی چیز ہے۔ خلق کیا ہے بھائی؟ شاعری میں تین چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں، ایک ہے فاعل، ایک ہے فعل، ایک ہے مفعول۔ فعل جو ہے یہ فاعل اور مفعول کے درمیان کی شے ہے۔ کیا مطلب؟ کہا اگر فعل کو ہی ہٹا دو گے تو نہ فاعل فاعل رہے گا نہ مفعول مفعول رہے گا۔ نہیں نہیں نہیں، اب تو نوجوانوں کو بھی ساتھ کرنا ہے نا۔ اچھا میں تمہارے لیے سمجھاتا ہوں، بھائی ہم سب کرتے ہیں سجدہ، ہم سب کرتے ہیں۔ اچھا اگر پانچوں وقت نہیں کیا، جمعے میں تو کیا، جمعے میں نہیں کیا، عید میں تو کیا نا، سب نے کیا کبھی نہ کبھی سجدہ۔ تو ہم سب کرتے ہیں سجدہ، تو ہم کون ہوئے؟ کہا ساجد۔ کون ہوئے بھائی؟ ہم نے کیا سجدہ، ہم ہے ساجد۔ کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ اللہ کو۔ تو وہ کون ہے؟ کہا مسجود، اور درمیان میں ہے سجدہ۔ کیا مطلب؟ کہا اگر سجدے کو ہی ہٹا دیا تو نہ ساجد ساجد رہے گا نہ مسجود مسجود رہے گا۔ اچھا اور مثال دے دوں، بھائی ہم سب کرتے ہیں عبادت، تو ہم کون ہوئے؟ عابد۔ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کی۔ تو وہ کون ہے؟ معبود۔ درمیان میں ہے عبادت۔ کیا مطلب؟ کہ اگر عبادت کو ہی ہٹا دیا تو نہ عابد عابد رہا نہ معبود معبود رہا۔ نہیں پہنچا میرا مجمع، بھائی ہم نے کیا سجدہ، ہم ہے ساجد، اللہ کو سجدہ کیا، وہ ہے مسجود۔ درمیان میں ہے سجدہ، اگر سجدے کو ہٹا دیا تو نہ ساجد ساجد رہا نہ مسجود مسجود رہا۔ ہم نے کی عبادت، ہم ہے عابد، اللہ کی عبادت کی، وہ معبود۔ درمیان میں ہے عبادت، اگر عبادت کو ہی ہٹا دیا تو نہ عابد عابد رہا نہ معبود معبود رہا۔ اللہ نے کہا دیکھو میرا مصطفیٰ ہے خلق۔ کیا مطلب؟ کہ اگر مصطفیٰ کو ہٹا دیا
ہے تب ہم میرے نبی سے پہلے کائنات میں کوئی خلقت دکھاتے ہیں. اس لیے کہ خالق تب ہوتا ہے جب کسی شے کو خلق کیا ہو. اللہ نے محمد سے پہلے کسی کو نہیں خلق کیا، اکیلا وہ اللہ تھا. میرے نبی سے پوچھا گیا یا نبی آپ کب سے ہیں؟ کہا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. ایک صاحب کہنے لگے تو اس وقت کیا تھا؟ جب نبی کا نور تھا. میں نے کہا زمین نہ تھی، میرے نبی کا نور تھا. آسمان نہ تھا، میرے نبی کا نور تھا. چاند نہ تھا، میرے نبی کا نور تھا. سورج نہ تھا، میرے نبی کا نور تھا. کہکشاں نہ تھا، میرے نبی کا نور تھا. درخشاں نہ تھا، میرے نبی کا نور تھا. علی والو نبی کی عظمت سننے کا حق فقط تمہیں حاصل ہے، اس لیے علی کے نبی پہ ضرور بولنا. زمانے والے الزام لگاتے ہیں کہ علی والے نبی کو نہیں چاہتے، نبی کو نہیں چاہتے. ارے تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم علی علی کیوں کرتے ہیں. ہم علی علی کرتے ہیں تاکہ نبی کی عظمت بیان کر سکے. ہم زمانے والوں کو میسج دیتے ہیں ارے جس علی کا استاد نبی ایسا، جس نبی کا شاگرد علی ایسا، اس علی کا استاد نبی کیسا ہوگا. جس نبی کا علی ایسا، اس علی کا نبی کیسا ہوگا. کیا یہ بتائیے کیا تھا؟ میں نے کہا زمین نہ تھی، میرے نبی کا نور تھا. آسمان نہ تھا، میرے نبی کا نور تھا. ہوا کا شور نہ تھا، میرے نبی کا نور تھا. خلا کا زور نہ تھا، میرے نبی کا نور تھا. پھولوں میں مہک نہ تھی، میرے نبی کا نور تھا. ستاروں میں چمک نہ تھی، میرے نبی کا نور تھا. سیاروں میں دمک نہ تھی، میرے نبی کا نور تھا. آسمانوں کی بلندی نہ تھی، میرے نبی کا نور تھا. سورج کی روشنی نہ تھی، میرے نبی کا نور تھا. چاند کی چاندنی نہ تھی، میرے نبی کا نور تھا. دریاؤں میں روانی نہ تھی، میرے نبی کا نور تھا. سلیخا کی جوانی نہ تھی، میرے نبی کا نور تھا. پتوں میں سبزہ نہ تھا، میرے نبی کا نور تھا. گلشنوں میں درختیں نہ تھی، میرے نبی کا نور تھا. پہاڑوں میں اونچائیاں نہ تھی، میرے نبی کا نور تھا. آسمانوں کی بلندی نہ تھی، میرے نبی کا نور تھا. فرشتے پیدا نہیں ہوئے تھے، میرے نبی کا نور تھا. انبیاء پیدا نہیں ہوئے تھے، میرے نبی کا نور تھا. جنت نہ تھی، میرے نبی کا نور تھا. کوثر نہ تھا، میرے نبی کا نور تھا. کتابیں نہ تھی، میرے نبی کا نور تھا. لٹریچر نہ تھا، میرے نبی کا نور تھا. گرامر نہ تھا، میرے نبی کا نور تھا. مولوی گھبرا کے کہنے لگا پھر کیا تھا؟ میں نے کہا جب لفظ تھا خود نہ تھا. جب لفظ تھا خود نہ تھا، تب بھی میرے نبی کا نور تھا. ایک اللہ تھا مگر اسے پکارنے والا کوئی نہ تھا. اللہ پسینے کے قطرے کی
نبی کا وعدہ نہیں کہ تیرے پیشانی مقدس سے گرنے والے پسینے کے قطرات برباد ہو جائے. کہا مالک کیا کرے گا؟ کہا میرے مصطفیٰ اپنے جبین مبارک سے پسینے کے قطروں کو گرنے دو. ہم انہی قطروں سے کبھی آدم کو پیدا کریں گے, کبھی موسیٰ کو. اللہ اکبر. آپ کو پتہ ہے ایک چیز, امام کے مقابلے میں کون لوگ آئیں گے؟ جا کر پڑھیے, اوتھینٹک روایت سے بات کر رہا ہوں میں سن کر بولنے کا عادی نہیں ہوں. امام علیہ السلام کے مقابلے پہ یہ جو آج اعلان کیا نا ایک حرامزادے نے کہ ہم لڑیں گے, ہمیں معلوم ہے تو لڑے گا, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, ہمیں معلوم ہے تو لڑے گا اور تیرے جیسے ہر کوئی لڑیں گے, اس لیے کہ امام سے لڑائی کرنے وہی آئے گا جو حرامزادہ ہوگا. یہ شرط ہے, آپ پڑھ لیجئے, ایک بھی حلالی نہیں ہوگا جو امام سے لڑنے آئے گا. مگر عزیزان گرامی, ایک عادت تمہیں بھی نبھانا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پھر سے امام اکیلے رہ جائے. ایسا دن نہ آئے. وہ پلاننگ چل رہی ہے کہ وقت کے امام کو پھر تنہا کیا جائے. یہ نائب امام کے اوپر حملہ کرنا, یہ ان کی ذات کی توہین کرنا, یہ پلاننگ کی جا رہی ہے. اس سے آگاہ ہو جاؤ. یہ جتنے آئیں گے اس میں سے ایک بھی حلالی نہیں ہوگا جو میرے امام کے مقابلے پہ آئے گا. اہل بیت کے مقابلے پہ کبھی کوئی حلالی آ ہی نہیں سکتا. چلو ایک واقعہ یاد آ گیا اور اسی واقعے پہ میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں. آج 28 سفر اسی مناسبت سے کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام اگر کسی کا ہے تو وہ مقام مصطفیٰ ہے. یاد رکھیے گا, اگر کوئی سچا علی والا ہے تو اس کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے. اللہ کے بعد مقام مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے بعد مقام مرتضیٰ. اب اسے جو آگے پیچھے کرے سمجھ جائیے بہت بڑا بکراد ہے. نہ وہ شیعہ ہے نہ سنی ہے, یہی عقیدہ ہے اہل بیت کے سچے چاہنے والوں کا. اللہ کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی. ہم علی کو جانشین مصطفیٰ مانتے ہیں. اللہ خالق کائنات, میرا نبی مالک کائنات, صدر مملکت کائنات اپنے مسند پر بیٹھے ہیں, اپنے مقام پر بیٹھا ہے میرا نبی وجہ خلقت کائنات, جس کے سبب کائنات کے ذرے ذروں کو اللہ نے خلق کیا. کائنات کے تمام مخلوقات دربار نبوی سجا ہوا ہے. کائنات کا ہر مخلوق بھکاری بن کر کھڑا ہے دربار نبوت میں, خیرات لینے آیا ہے نبی کی بارگاہ میں. اسی مجمع میں ایک شخص داخل ہوا, ایک آدمی داخل ہوا, اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی بھی آئی. ایک شخص, اس کے ساتھ ایک عورت, اس کی بیوی, اور اس کی بیوی کی انگلی پکڑے ہوئے ایک بچہ بھی داخل ہوا نبی کے دربار میں. ایک شخص, اس کی بیوی اور انگلی تھامے ایک بچہ. اطہر بھائی اس لیے مسکرا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ واقعہ سن رکھا ہے. یوٹیوب میں آج کل یوٹیوب کا پرابلم یہ ہے کہ اب سمجھ میں نہیں آتا کیا پڑھوں کیا چھوڑوں, سب کچھ سن کر بیٹھے. ایک بھی میٹر لڑ جائے تو لوگ کہتے ہیں مولانا کے پاس کچھ بچا ہی نہیں. ایسی بات نہیں ہے بھائی. ادیان گرامی, ایک شخص داخل ہوا, اس کے ساتھ اس کی عورت کی انگلی پکڑے ہوئے ایک بچہ داخل ہوا. سلام کیا میرے آقا کو. نبی نے جواب سلام دیا. کہا کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ, یہ عورت جو میرے ساتھ آئی ہے یہ میری بیوی ہے, میں اس کا شوہر ہوں. یہ میری بیوی, میں اس کا شوہر, اور یہ میری بیوی کی انگلی پکڑے ہوئے جو بچہ ہے, میری بیوی کا کہنا ہے کہ یہ ہماری اولاد ہے. میری بیوی کا کہنا ہے. آپ خبردار ایسا مت کہیے گا, ایسا نہ ہو کہ نوگاوا سے باہر امروہہ میں آپ کو زندگی گزارنی ہو. اللہ ہر شوہر کو ان کی بیویوں کے ظلم سے محفوظ رکھے.
کہا یا دیکھیں کچھ لوگ مسکرا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ذاتی تجربہ ہے. کہا یا رسول اللہ یہ میری بیوی ہے، میں اس کا شوہر ہوں، اور یہ انگلی پکڑے ہوئے جو ہے میری بیوی کا کہنا ہے یہ ہمارا بچہ ہے، ہماری اولاد ہے. اللہ کے رسول نے کہا ہے تیری بیوی کا کہنا، تیرا کیا کہنا ہے؟ کہا میرا وہی کہنا ہے جو محلے والوں کا کہنا ہے. کہا محلے والوں کا کیا کہنا؟ کہا یا رسول اللہ محلے والے کہتے ہیں تو بھی رنگ کا گورا ہے، بیوی بھی گوری ہے، تیرا بھی کمپلیکشن وائٹ، بیوی کا بھی کمپلیکشن وائٹ، بیوی بھی گوری شوہر بھی گورا، اب بچہ ایک دم کالا نیگرو، ایک دم کوئلے کی طرح کالا. تو ہو نہ ہو تیری بیوی نے امانت میں خیانت ضرور کی ہے، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے. کہا یا رسول اللہ اتنے تانے دیے گئے ہیں کہ اب میرے دل میں بھی شک پیدا ہوتا ہے کہ ہو نہ ہو یہ میری اولاد نہیں ہے. کہا تو میرے پاس کس لیے آیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں فیصلہ کروانے آیا ہوں کہ یہ میری اولاد ہے کہ نہیں، یہ بچہ حلالی ہے کہ نہیں. نبی نے اس کی بات سنی، ایک مرتبہ اس کی بیوی کی طرف مخاطب ہوئے. کہا بہن یہ بتا تیرا کیا کہنا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ ہماری ہی اولاد ہے، یہ ہمارا ہی بیٹا ہے آقا، میں ہاتھوں میں قرآن لے کر قسم کھا سکتی ہوں یہ ہماری ہی اولاد ہے. ابھی بحث چل رہی تھی، مقدمہ چل رہا تھا، آرگومنٹ چل رہا تھا، ڈیبیٹ چل رہا تھا. نبی مقدمہ سن رہے تھے کہ اتنے میں نبیوں کے شہنشاہ کے دربار میں شہیدوں کا شہنشاہ آ گیا، رسولوں کے سردار کے دربار میں جنت کا سردار آ گیا. مولا حسین تمزینی کا عالم ہے، دربار نبوت میں داخل ہوئے. جیسے ہی مولا حسین داخل ہوئے وہ بچہ جو اپنی جگہ بیٹھا تھا حسین کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا. اللہ اکبر. تاریخی جملات کی تقریر کا نبی نے کہا جا اسے لے جا، یہ تیری ہی اولاد ہے، یہ تیرا ہی بیٹا ہے. کہا یا رسول اللہ آپ نے فیصلہ کیسے کیا؟ کہا تو نے دیکھا نہیں جب میرے دربار میں میرا حسین آیا، تیرا بچہ جو اپنی جگہ بیٹھا تھا حسین کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا. ارے یاد رکھنا حسین کا احترام فقط حلال زادے کرتے ہیں، حرام زادے نہیں. نبی کے نام سے ہر وقت ہی جوانی ہے، نبی کے نام سے ہر وقت ہی جوانی ہے. خدا کے گھر میں جو اذان کی صدا ہے، نہ علی کے لاڈلے بچوں کی مہربانی. ہو گیا فیصلہ، حسین کا احترام فقط حلال زادے کرتے ہیں، حرام زادے نہیں کرتے. تاریخی جملات کی تقریر کا میں نے مدینے کا رخ کیا. کہا یا رسول اللہ آپ کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے حدیثوں پہ شبیر کی جان قربان، آپ نے جو 1400 برس پہلے کہا 1400 برس بعد بھی ثابت ہو جاتا ہے. ارے جب محرم میں حسین کا علم نکلتا
عزاداری حسین، یہ جلوس و علم، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نبی سے وفاداری کی دلیل ہے. یہ حسین سے وفاداری نہیں، اس حقیقت نبی سے وفاداری کی دلیل ہے. یہ وفاداری مصطفیٰ کی دلیل ہے. یہ حسرتوں کا نام ہے عزاداری. لوگ کہتے ہیں کہاں ہوا کربلا میں. حقیقت تو یہ ہے کہ جو کربلا میں نہیں ہوا وہی تو ہم کرتے ہیں. کربلا میں اٹھا تھا حسین کا تابوت، ہم اٹھاتے ہیں. ایک ماں کی تمنا تھی نا. لوگ کہتے ہیں اماموں کی سیرت سے دیکھا امام زین العابدین نے کب تعزیہ بنایا، امام محمد باقر نے کب علم اٹھایا، امام صادق علیہ السلام نے کب جناب قاسم کی مہندی اٹھائی. ان جاہلوں کو معلوم بھی نہیں کہ وہ اماموں کا دور مودی کی حکومت میں نہیں گزرا تھا، کانگریس کی حکومت نہیں تھی، وہ حکومت تھی بنی امیہ کی. اور اس کے بعد اس سے سخت ترین حکومت آئی بنی عباسیہ کی، جہاں سیدوں کے خون سے ہولیاں کھیلی گئی، حویلیاں بنائی گئی جن کے چونوں میں سیدوں کے لہو کو ملایا گیا. آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ امام اس دور میں تعزیہ اٹھاتے، علم اٹھاتے، مہندی اٹھاتے؟ عزیزان گرامی، کہ کربلا ایک حسرتوں کا نام ہے. یہ اجر رسالت کی ادائیگی ہے عزاداری حسین. مجھے انصاف سے بتاؤ، آج لوگ کہتے ہیں ہم روتے کیوں ہیں. مجھے کائنات میں کوئی ایک ایسا باپ دکھا دو کہ جس کے سامنے اس کے جوان بیٹے کی لاش پڑی ہو اور وہ نہ روئے. کوئی ماں دکھا دو جس کے گود کا بچہ اس کے سامنے دم توڑ دے اور وہ نہ روئے. کوئی بیوی دکھا دو جس کے سامنے اس کے شوہر کو ذبح کر دیا جائے وہ نہ روئے. تم اپنے بچوں پہ رو تو صحیح، ہم زہرا کے بچوں پہ روئے. مسلمانوں اور کتنا رلاؤ گے نبی کی بیٹی کو. میں جب جنت البقیع گیا نا تو قبر کے قریب بھی نہیں جانے دیتے.
زینب کو بلایا، زینب کا ہاتھ لیا، مولا حسن کے ہاتھ میں رکھا، سیدہ کلثوم کو بلایا، کلثوم کا ہاتھ لیا، مولا حسن کے ہاتھ میں رکھا، ایک کونے پہ بیٹھ کے میرا غازی آنسو بہا رہا تھا۔ ام البنین نے آ کے کہا عباس رو کیوں رہے ہو؟ کہا اماں بابا نے سب کو آقا حسن کے حوالے کیا، مجھے کسی کا ام البنین نے آ کے کہا مولا میرے عباس سے کوئی خطا ہو گئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آپ نے میرے عباس کو کسی کے حوالے نہیں کیا۔ کہا عباس کیا ہو؟ عباس کو بلایا، مولا حسین کو قریب بلایا، حسین کا ہاتھ لیا عباس کے ہاتھ پہ، عباس کا ہاتھ لیا حسین کے ہاتھ پہ، کہا عباس میرے حسین کا خیال، عباس میں نے تجھے کربلا کے لیے مانگا ہے، عباس میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے۔ ہاں زیدو، ایک قسم عباس کو مولا نے دی، ایک قسم مدینے سے نکلتے وقت عباس کو ام البنین نے دی۔ جب قافلہ نکلنے لگا نا تو عباس میرے ساتھ قبر رسول پر چلو، قبر رسول پر لائی، کہا ایک ہاتھ میرے سر پر رکھ عباس، ایک ہاتھ نبی کی قبر پر رکھ اور قسم کھا عباس جب تک تیرے بازو سلامت ہے زینب کی چادر، ہاں زیدو، جب 2 محرم کو قافلہ آیا لاہور کا، عباس نے دور سے دیکھا اکبر کا جوان نما چہرہ جلال میں تبدیل ہو گیا۔ عباس قریب آئے، کہا بیٹا اکبر کیا ہوا میرے لال؟ کہا چچا امو جان یہ لوگ میرے بابا کے خیموں کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ کہا اکبر ابھی تیرے چچا کے بازو سلامت ہے۔ اکبر کو پیچھے کیا، کہا کس میں ہمت ہے میرے آقا کے خیموں کو ہٹائے؟ بتایا زنارو، حسین عباس کے پاس نہیں آئے، حسین زینب کے خیمے میں گئے، کہا زینب میرا شیر، زینب میرے عباس کو روک لو۔ کہا بھیا آپ کیوں نہیں روکتے؟ کہا پورے راستے روکتا آیا ہوں اور نہیں روک سکتا۔ کہا فضہ عباس کو، فضہ نے آواز دی عباس بس کچھ دن رو لو اور کچھ دن، اب اس دن کے لیے سال بھر ترسو گے، اگلے سال وہی روئے گا جو زندہ رہے گا، بچے جو اگلے برس ہمیں اور یہ غم بھی رہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر۔ فضہ نے آواز دی عباس شہزادی نے بلایا ہے۔ عباس خیمے میں آئے، گھٹنوں کو ٹیک کر عباس میرا غازی بیٹھ گیا۔ کہا شہزادی آپ نے بلایا؟ کہا میرے بھیا سنا ہے میرے شیر کو جلال آ گیا۔ کہا شہزادی یہ میرے آقا کے خیموں کو ہٹانے آئے ہیں۔ کہا عباس میں کہتی ہوں بھیا اپنی تلوار نیام میں رکھ لو۔ ایک مرتبہ عباس نے کہا شہزادی اس سے بہتر یہ ہوتا آپ کہتی عباس اپنا سر کاٹ کر میرے خدمت دے۔ کہا بھیا میری بات نہیں مانو گے تو پتہ ہے میں کیا کروں گی؟ کہا
شطرنج کھیل رہا تھا۔ ہند کی کنیز، یزید کی بیوی ہند کی کنیز اس کے پاس دوڑتی بھی آئی، کہا ملکہ آج میں نے جیسے قیدی دیکھے ہیں نا ایسے قیدی کبھی نہیں دیکھے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا چاروں طرف شادیانے بج رہے ہیں، چاروں طرف شیشے لگے ہوئے ہیں، ان قیدیوں کی جو بیویاں ہیں ان کے ہاتھ پسے کرنا۔ ہند نے کہا جا ہاں ذرا ٹھہر ٹھہر کر سن لو، ابھی قیامت ہونے والی ہے مذاہب کی۔ کہا جا ذرا معلوم کر کے آ یہ قیدی کہاں کے رہنے والے ہیں۔ حاضروں ہند کی کنیز گئی، معلوم کر کے آئی، آ کر بتایا یہ قیدی مدینے کے رہنے جن کے آنکھوں میں آنسو نہیں ہے نا وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی ضرور مانگ لے۔ غم حسین کے آنسو اللہ انہی آنکھوں میں دیتا ہے جس سے راضی ہوتا ہے۔ عزیزوں کام مدینے کے رہنے والے ہیں۔ ہند نے مدینے کا نام سنا نا دربار میں دوڑتی ہوئی آئی، آ کر کھڑی ہو گئی۔ سپاہیوں نے کہا آپ ملکہ ہے تخت پہ بیٹھئے، کہا مدینے کے قیدی کھڑے رہے میں تخت پہ بیٹھ جاؤں۔ ایک مرتبہ ہند شہزادی زینب کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی، پتہ ہے شہزادی نے ہاتھ پسے گردن بنے تھے نا چہرہ بالوں سے ڈھک رکھا تھا۔ ایک مرتبہ ہند نے کہا اے بی بی آپ لوگ کہاں کی رہنے والی ہیں؟ ہاں ٹھہر ٹھہر کر سن لو، تھوڑا حوصلہ لے لو۔ کہا آپ کہاں کی رہنے والی ہیں؟ کہا ہم لوگ مدینے کے رہنے والے ہیں۔ کہا یہ بتائیے بی بی مدینے میں آپ کس محلے میں رہتی ہیں؟ کہا تو نے محلہ بنی ہاشم